اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اس سے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ اونٹ اپنے مالکوں کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے، تو جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جھکنے لگا۔ اس اونٹ کے مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور آج ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال سے پلا بڑھا ہے، جب موسم گرما آتا ہے تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے ہو، اور جب موسم سرما آتا ہے تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف جاتے تھے۔ اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اپنی خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، تو تم نے اس سے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ مالک ارغزار ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نہ ہم اس سے بیچیں گے اور نہ ہی اس سے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو اس کے مالکوں سے 100 درہم میں خرید لیا، اور پھر فرمایا، اے اونٹ تو جا، اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے پھر کوئی دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اونٹ نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اونٹ نے جب چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دوسری دفعہ دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور فرمائے جس طرح آپ نے میرا خوف دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے تیسری بار دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے چوتھی بار دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 دعائیں قبول فرما لی، لیکن چوتھی دعا قبول نہیں فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی
کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے قلم سے لکھ چکا ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر گھمائیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا کیا ہے، اتنا نقصان تو شاید کافروں نے مسلمانوں کا بھی نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور فرقہ واریت کو ختم کر کے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بن جائیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔